الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان. صدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آئیے کچھ عرض و معروض اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریے. پڑھیے ساتھ میں مل کر اللہم صلی علی سیدنا محمد الجود والکرم والہ الکرام واصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں انسان جب بھی کسی راہ پہ چلتا ہے تو ایک موٹیو لے کے چلتا ہے. بنا کسی موٹیو کے کوئی انسان نہیں چلتا. تو ہم نے جب علم دین کی راہ کو اختیار کیا، کچھ وقت گزارنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کوئی موٹیو چاہیے، کوئی ایک موٹیو چاہیے کہ جس کو لے کر کے آگے بڑھا جائے. بہت غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ حدیث مصطفیٰ ہی کو موٹیو بنایا جائے. کیا بات! حدیث مصطفیٰ کو ہی موٹیو بنایا جائے. جس کو حدیث مصطفیٰ سمجھ میں آ گئی اس کو خدا سمجھ میں آ گیا. کہ خدا نے خود مصطفیٰ کو بھیجا تھا خود کو ہی سمجھانے کے لیے، لیکن وہ آئے اور سمجھایا ہی نہیں، پہنچا کے چلے گئے. یہ کمال ہے سرکار کا. آئے تو اور بھی 1,24,000 کم و بیش، لیکن سرکار جب آئے سمجھایا ہی نہیں بلکہ در تک پہنچا دیا. بے شک بے شک. وقت بہت دامنگیر ہے اور بڑے اساتذہ علماء کرام ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں. ان کے نورانی اور عرفانی بیانات سے آپ منور مجلہ ہوں گے. کچھ باتیں عرض ہو، شیخ کا حکم ہوا ہے کہ کچھ باتیں عرض کی جائیں، تو شیخ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے لب کشائی نہیں کرتے، لیکن میں یہ بالکل نہیں مانتا. میں یہ بالکل نہیں مانتا. جب بڑے موجود ہوں چھوٹوں کو چڑھ کر لب کشائی کرنی چاہیے. جو کچھ بھی حاصل کیا اس میں جو بھی کمی ہو اس کی اصلاح ہو. بے شک بے شک. ہے کہ نہیں حضرت؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے موجود ہوں تو لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. تو جب تک جو سیکھا ہے اس کی اصلاح کیسے ہو؟ جب لب کشائی کریں گے تبھی تو ہو. چلیے پھر سے ایک بار درود شریف پڑھیے، پھر حدیث صحیح ترجمہ سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم والہ الکرام واصحابہ اجمعین. میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے، مشکاۃ شریف کی کتاب العلم کی حدیث ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. حدیث مصطفیٰ بھی قرآن کریم کی طرح سے ظاہر اور باطن دونوں چیز لیے. سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ جو اعمال اور نیکیاں مومن کو موت کے بعد اس سے ملیں گی یا پہنچیں گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات غور کرنے کی ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ یلحق المؤمن، مومن سے ملے گی. یہ قید بھی لگا دی کہ حسنات اچھائیاں ہوں چاہے عمل جیسے کی ہوں، عمل حسنات یہ سب سے نہیں ملیں گے، مومن سے ملیں گے. اب مومن کسے کہتے ہیں؟
کتاب الایمان میں حدیث شریف موجود ہے، حضور کے صحابی ہے تو ابو امامہ وہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک کا وساعت کا سیئتک فانت مومن، کہ تم کو تمہاری خوشی، جب تم کو تمہاری اچھائیوں سے خوشی ملے اور تم کو تمہاری برائیوں سے تکلیف پہنچے تم مومن ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادے حضور شمس الفقہ، نبیر حضور شمس العلماء، جشن دستار فضیلت۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس کو اس کی اچھائیوں سے خوشی ملے اور اس کی برائیوں سے اس کو تکلیف پہنچے، فانت مومن، تو وہ مومن۔ اب اس تعریف جو مومن کی اب اس پر قیاس کر لیے، دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو مومن نہیں ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے جو مومن نہیں ہے کہ وہ اچھائی بھی کرتا ہے برائیاں بھی کرتا ہے، اس کو احساس بھی پورا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ 1400 سال پہلے اس کو بتا کے گئے ہیں سرکار کہ تم مومن ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو محسوس کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے جب رسول سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے، قرآن کی آیت شاہد ہے انی قریب، میں قریب ہوں۔ وہ قریب ہونا کیا ہے؟ وہ یہی اچھائیاں اور برائیاں ہیں۔ جب اچھائیوں کا احساس ہونے لگے اور برائیوں کا احساس ہونے لگے، سمجھ جانا خدا موجود ہے۔ انی قریب، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی قریب، کہ اے رسول اپنے غلاموں سے کہہ دو جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، بول دو انی قریب، میں قریب ہوں۔ تو قریب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی حدیث شریف بتا رہی ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب اچھائی سے تم کو خوشی ملے اور برائی سے تم کو برا تکلیف پہنچے، سمجھ جانا تم مومن ہو، یعنی خدا کی توجہ تم پہ موجود ہے۔ جس دن یہ احساس، یہ محسوس ختم ہو جائے، اس دن سمجھ لینا صرف ایک علامت بن کے رہے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مومن کی موت کے بعد جو اس سے اعمال یہ حسنات ملیں گی، ان میں سے پہلا ہے علم، علمہ و نشرہ، کہ اس نے سکھایا اور اس کو پھیلایا۔ یہاں بھی بات غور کرنے کی ہے۔ حضور نے فرما دیا علمہ، سکھایا تو بتا دیا کہ پہلے تعلم، یعنی پہلے سیکھ، لیکن سیکھا بھی کیا جائے گا؟ وہی جو تم کو انسان بنائے، اور انسان بنانے والا علم دین ہے۔ انسان بنانے والا جو علم ہے وہ علم دین ہے، اور کوئی سا علم تمہیں انسان کامل نہیں بنا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پوری عالمین کے لیے بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تو ان کی بات ہر ایک انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن سے اس کی موت کے بعد جو اس کی اچھائیاں ملیں گی، ان میں سے پہلی ہے علم، علمہ و نشرہ، کہ اس نے لوگوں کو سکھایا ہو، پھیلایا ہو۔ سکھانے کے بہت سے طریقے ہیں، شاگرد بنا کے سکھایا ہو، یا نشرہ ہو، لکھ کر کتابیں چھوڑ گیا اپنے پیچھے کہ اس کو لوگ پڑھ کر کے اس سے راہ ہدایت پا رہے ہیں۔ آگے فرمایا ولدن صالحا ترکہ ہو، کہ اس نے نیک بیٹا چھوڑا، او ولدن صالحا ترکہ ہو، کہ اس نے نیک بیٹا چھوڑا۔ نیک بیٹا چھوڑنے کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں صالح۔ نیک ہونا یہ کس بات کیا ہے یہ معاملہ؟ کہتے بہت نیک ہے۔ نیک ہونا دینداری کا نام ہے، اور دینداری صرف نماز اور روزے سے ہی نہیں ہوتی، پوری معاملات انسانی کے ساتھ۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، عمرہ ہی نہیں ہے دینداری، یہ تو کمپلسری چیزیں ہیں۔ پوری دینیات جو ہے وہ پورے معاملات ہیں۔ تبھی تو حدیثوں کی بڑی بڑی کتاب کا لوگ نام لیتے ہیں، تو سمجھتے نہیں اتنے سارے باب کیوں باندھے گئے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ صرف کتاب الایمان نہیں ہے، پوری کی پوری کتاب ہی اسلام ہے۔ ابھی یہاں ختم بخاری شریف ہوئی، آخری حدیث شریف پڑھائی گئی، شروع بھی ہوئی وہی کی کیفیت سے، ختم ہوئی اللہ کے نام۔
بیچ میں جو سارے باب باندھے گئے وہ سب معاملات ہی تو ہیں. کس کے کیا حق ہے, کس کے کیا حق نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دینداری میں ہیں. دینداری کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ ہی کریں اور سوچیں کہ ہم جنتی. یہ کانسیپٹ نکال دیجئے دماغ سے. دینداری کا مطلب پورے معاملات زندگی میں آپ نے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائی, کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائی ہو. اب اس طرح کا جو بھی صاحبزادہ ہوگا اسی کو کہا جائے گا ولدن صالحا ترک. ایک بیٹا چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ چاہے اپنے اجداد کے ایصال ثواب کی نیت سے کوئی اچھائی کرے چاہے نہ کرے, جب بھی وہ اچھائی کرے گا تو ڈائریکٹلی ثواب پہنچتا ہے. نیت کرے گا تو الگ بات ہے, نہ کرے تب بھی پہنچے گا. آگے ارشاد ہوا موسفن ورثہ, یا قرآن شریف کو اس نے چھوڑا, یا قرآن شریف کو. لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے, رمضان میں چھوڑتے ہیں, رمضان میں ہی اٹھاتے ہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ رمضان میں ہی جزدان سے باہر آتی ہے اور رمضان میں ہی جزدان میں رکھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا ہوگا اس قوم کا جب وہ معبود برحق کی اس ہدایت کی کتاب کو اس طریقے سے اتنی حفاظت میں رکھے ہیں, تو اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ جب اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, تبھی تو راہ ہدایت پائیں گے. بے شک ہر ایک کے لیے راہ ہدایت, چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو. ہدی للناس کا بھی لفظ آیا ہے. ہدی للناس ہونے کا مطلب ہی یہی ہو گیا, سیدھے سیدھے پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے. آج اسی قرآن شریف کو یاد کرنے والے لوگوں کی بھی دستار ہے. مولا تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے, اسی طرح سے قرآن کی تبلیغ کرتے رہیں. آگے ارشاد ہوا او مسجدن بناہو, جب کوئی مسجد بنائی, یا کوئی مسجد بنائی ہو. مسجد بنانے کا مطلب یہی نہیں کہ پورا ہی اپنے اکیلے بنایا, کسی بھی طرح سے کوئی شرکت کر لی, وہ مسجد کی تعمیر کے نام میں داخل ہو. یہ چیز کل اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے. آگے فرمایا او بیتن لابن السبیل, مسافر لوگوں کے لیے کوئی ایک راہ کر دی. پہلے ہوتا تھا یہ عرب ممالک میں, عرب کے عجم میں, کہ مسافر کھانے ہوا کرتے تھے جس میں راہگیر آ کر رات میں قیام کرتے تھے. یہ چیزیں اب نہیں رہ گئی ہمارے یہاں. اب تو ہم مسافر کھانے کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے. جہاں بھی ہو, کسی بھی جس طرح کا شہر اس طرح کی وہاں وصولی ہوتی ہے. حدیث پہ عمل باقی نہیں رہا. آگے ارشاد ہوا نہر نجراہ, یا کوئی نہر جاری کی ہو. نہر جاری کرنے کا مطلب یہی ہوا پانی عام کر دیا, کیونکہ اس ٹائم پانی بکتا تھا, اس ٹائم پانی خریدا جاتا تھا, لوگوں کو ملتا نہیں تھا. اسی لیے مسئلہ بھی بیان کیا گیا کتابوں میں, پانی اتنی قیمت میں ملتا ہو, اتنی قیمت میں ملتا ہو تو کیا ہوگا. نہر جاری کرا دیا. اب نہر جاری آپ سے نہیں ہو پائے گی. اب کیا کرتے, اب مشین چل گئی ہے, لوگ مشین لگوا دیتے ہیں. چوراہوں پہ لگا دیجیے, مدرسوں میں مسجدوں میں لگا دیجیے. یہ حدیث پہ عمل ہو جائے گا. آپ کو کل مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے نام پہ 1 روپے خرچ کرے چاہے نہ کرے, وہ پانی جب تک پیتے رہیں گے لوگ ثواب پہنچتا رہے گا. آگے فرمایا او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ, کیا اس نے صدقہ کیا ہے. صدقہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک نافلہ ہے, ایک واجبہ. صدقہ نافلہ تو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے, واجب کے لیے یہ لوگ بیچارے ہیں. اب تو واجب بھی ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. صدقہ واجبہ اب ڈھونڈیے کہاں دیں, کس کو دیں. ہر آدمی تو حضرت اتنا تو ہو ہی گیا ہے. افسوس اسی بات کا ہے, قوم اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن دینی ترقی زیرو ہے. دینی ترقی بالکل زیرو ہے. کہ دین میں کچھ ترقی نہیں کیا اور دن بدن بدتر ہوتے جا رہا. جب مسجد سے نماز پڑھ کے آئیں گے ادھر دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے کی بات سوچیں گے.
کھولیے ہے کہ نہیں؟ جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اب کھول رہا ہے پوچھیں قبضہ ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی اس طریقے کے معاملات ہیں. بتائیے کیا ہوگا کل؟ خدا کے سامنے ایک ایک کا فیصلہ ہونا اکیلے اکیلے. اور کس طرح سے میں بارہا تقریر میں کہتا رہتا ہوں کس طرح سے فیصلہ ہوگا کہ یہ سمجھنا ہے. CCTV کیمرہ دیکھ لیجیے. 2 دن پرانا فوٹیج آپ دیکھتے ہیں نا, دکان پہ نہیں ہے, مکان پہ نہیں ہے. 2 دن کے پہلے کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کل کیسے تمہارے ساتھ حشر ہوگا یہ خدا تمہیں آج دکھا رہا ہے. یہی دیکھ لو CCTV اپنے گھر مکان دکان میں لگائے ہو, 2 دن پرانا, 3 دن پرانا, 4 دن پرانا دیکھ رہے ہو, ایک ایک سیکنڈ دیکھ رہے ہو. اسی طریقے سے کل اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے زندگی کا ایک ایک لمحہ دکھایا جائے. کسی صورت سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں. کیسے بچو گے؟ ایک طرف نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, دوسری طرف حضرت شیطان کی مطابقت کر رہے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ صدقۃ اخرجھا من مالہ, کہ اسے صدقہ کیا ہو اپنے مال سے, اپنی صحت میں, اپنی حیات میں. تو یہ وہ سارے اعمال ہیں. یہاں ایک بات غور کرنے کی اور ہے, حدیث شریف میں یہ تو گنایا کہ علم ہے, اس کو سیکھا اور اس کو سکھا رہا ہے, اس کو پھیلا رہا ہے. بیٹا چھوڑ گیا نیک, آگے فرما دیا کہ مسجد بنا رہا ہو, یا مسافر خانہ بنا رہا ہو, یا مصحف قرآن شریف بھیج رہا ہو, یا نہر جاری کرے, یا صدقہ کرے. لیکن یہاں قید نہیں کی کسی بھی اتنی چیزیں, یہاں قید نہیں ہے کہ یہی سب چیزیں ہیں. یہ تو سرکار نے بتا دیا سمجھانے کے لیے, تاکہ آگے صبح قیامت تک کے جو میرے غلام آئیں گے وہ اسی استشارہ سمجھ لیں. اب ان کے وقت میں جو بھی چیزوں اسی حساب سے کرتے رہے. یہ بتا کے گئے ہیں سرکار 14 سال پہلے, کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے, چاہے حیات میں ہو چاہے بعد وفات. ہر ایک چیز کو بتایا, کچھ نہیں چھوڑا. تلحقہ, اور اس سے یہ ساری چیزیں ملیں گی. سرکار کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو یقینی بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ملیں گی تو بالیقین ملیں گی. اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے. کہنے سنتے معاذ اللہ کی غلطی ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.